لاڈلا وہ ہے جس کو دیکھ کر گڈ ٹو سی یو اور گڈ لک کہا جاتا ہے، بلانے کے باوجود پیشیوں پر نہیں آتا ہے۔ نواز شریف کو سزا دینے کا دن یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ شہباز شریف کی بہادر آباد میں ایم کیو ایم قیادت سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ سابق وزیر اعظم نے مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکامی کا اعتراف بھی کیا، بولے ورثے میں ملی مہنگائی 16 ماہ میں قابو نہ کر سکے، سازشی ٹولے کی سازشیں عروج پر ہیں، جب تک سیاسی استحکام نہ ہو معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ کراچی والوں سے وعدہ کیا، نواز شریف وزیر اعظم بنے تو چمچماتی بسیں آئیں گی، نلکوں میں پانی آئے گا، شہر خوشحالی کی طرف جائے گا، ٹینکر مافیا کا خاتمہ کر دیں گے۔ کھربوں روپے ٹیکس دینے والے شہر کو پانی تک نہیں ملتا، پورے ملک کے لوگوں کو آغوش میں لینے والا شہر بدحال ہے۔ انیس احمد ایڈوکیٹ اور رضا ہارون پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری سے ملاقات، پی پی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ آصف زرداری نے کہا پیپلز پارٹی کراچی والوں کی جماعت ہے، کراچی والوں کی جماعت پہلی بار وفاق پر حکومت کرے گی، چاہتے ہیں سرمایہ کاری آئے، کراچی دبئی بنے۔ فیض آباد دھرنا کیس کمیشن نے فیض حمید کو طلب کر لیا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق کمیشن نے انہیں دوسری بار طلب کیا۔ فیض حمید کو طلبی کا نوٹس وزارت دفاع کے ذریعے بھجوایا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا اگلے ہفتے فیض حمید دھرنا کیس میں بیان ریکارڈ کرائیں۔ 2 دن سے خاندانی سیاسی رہنما ہائی کورٹ پر حملہ آور ہیں، عدلیہ کو بتانا چاہتے ہیں بڑی سازش ہو رہی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا پی ڈی ایم رہنماؤں کو پتہ ہے 8 فروری کو ان کے پلے کچھ نہیں آئے گا، وہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے پاس بلہ نہ رہے، بلے کا نشان عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہارس ٹریڈنگ کو پسند کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے شفاف الیکشن کروائے کسی نے نہیں کروائے، جس طرح سے شاہ محمود قریشی کو روکا گیا، یہ ہماری پارٹی پر دباؤ ڈالنے کی سازش ہے۔ لطیف کھوسا بولے لندن پلان کے مطابق فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی بار وزیر اعظم بنانا ہے، خوش نہ ہوں کل شیر اور تیر کی باری بھی آ سکتی ہے۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کرے گا۔ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ سے رجوع کیا جائے گا، حکم امتناع خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی جانب سے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے فیصلے کو آئندہ سماعت تک معطل کیا تھا۔ بلاول کے کاغذات پر اعتراض، مراد سعید کی کاغذات نامزدگی مسترد۔ این اے 127 لاہور پر بلاول بھٹو الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں، کاغذات نامزدگی پر اعتراض پر فیصلہ محفوظ۔ بلاول بھٹو نے اعتراض کے جواب میں کہا کاغذات میں پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز لکھا گیا جو غلطی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید نے این اے 4 سوات سے کاغذات مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراض دائر، موقف اپنایا حماد اظہر دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث اور اشتہاری ہیں، ان کاغذات پر دستخط بھی اصلی نہیں۔ مخصوص نشستوں کے کاغذات نامزدگی کی پڑتال کے شیڈول میں توسیع، خواتین اور اقلیتی نشستوں کے لیے کاغذات کی جانچ 13 جنوری تک جاری رہے گی۔ ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل 16 جنوری تک دائر کی جا سکے گی۔ اپیلیٹ ٹریبونل 19 جنوری تک اپیلیں نمٹائیں گے۔ مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست 23 جنوری کو آویزاں کی جائے گی۔ جنرل نشستوں پر شیڈول میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ پاکستان باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں ناک آؤٹ، آسٹریلیا نے پاکستان کو دوسرا ٹیسٹ بھی ہرا دیا۔ میلبرن میں قومی ٹیم 317 رنز کے تعاقب میں 237 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ کپتان شان مسعود نے سب سے زیادہ 60 رنز بنائے۔ پہلی اننگز میں 52 ایکسٹرا، دوسری اننگز میں مچل مارش کا کیچ گرانا پاکستان کو مہنگا پڑا۔ شان مسعود نے اعتراف کیا مارش کا کیچ ڈراپ نہ ہوتا تو اتنا بڑا ہدف نہ ملتا۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز کی میچ میں 10 وکٹیں، مین آف دی میچ لے اڑے۔ 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ میچ ختم ہونے کے بعد تماشائیوں کو بھی ایم سی جی کی خوبصورتی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ آسٹریلوی کھلاڑیوں نے فینس کو آٹوگراف دیے، تصویریں بنوائی۔ پاکستان کیوں اور کہاں ہارا؟ محمد رضوان کا آؤٹ متنازع بن گیا۔ کوچ محمد حفیظ بھی بڑک اٹھے، الزام عائد کیا
امپائرنگ کی وجہ سے میچ کے نتیجے پر فرق پڑا. رضوان کو بال ریسٹ بینڈ پر لگنے کے بعد آؤٹ دیا گیا. حفیظ نے کہا امپائر کے فیصلہ تبدیل کرنے سے پہلے واضح ثبوت نہیں دیا گیا. ایسا لگ رہا تھا میچ نہیں ٹیکنالوجی شو ہو رہا ہے. بابر سال کے آخری میچ میں کلین بولڈ, دوسری میں بھی پہلی اننگز کا ایکشن ریپلے. 2023 بابر اعظم کے لیے برا سال. ایشیا کپ, ورلڈ کپ کے بعد آسٹریلیا میں بھی نہ دکھا سکے کمال. 4 اننگز میں صرف 77 رنز ہی بنا سکے. رواں سال ٹیسٹ کرکٹ میں ایک بھی نصف سینچری نہیں بنا پائے. سابق کپتان شاہد آفریدی بابر اعظم کی حمایت میں بول پڑے. کہا فارم آنے جانے والی چیز ہے, بابر بیٹنگ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, جلد کم بیک کریں گے. کراچی کو حق چاہیے, خیرات نہیں. کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے. سندھ حکومت بنانے میں جماعت اسلامی کا اہم کردار ہوگا. حکومت کا حصہ بنے تو پی ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ بھی حل کرائیں گے. حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کراچی میں جماعت اسلامی کے ٹاؤن ناظرین مثالی کام کر رہے ہیں. ہمارے منتخب نمائندے اپنی ذاتی نوکریوں کے ساتھ ہی عوامی خدمت کا کام کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے الیکشن پر مشاورت کی اجازت دے دی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی نگرانی میں ملاقات کی ہدایت. عدالت نے کہا انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. نگراں حکومت کی زیر نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے. انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں. جسٹس میاں گل حسن نے پوچھا کیا نگراں حکومت انتخابات ڈیریل کرنا چاہتی ہے. نئے پرانے چیئرمین پی ٹی آئی کے درمیان ٹکٹوں کے معاملے پر مشاورت بنیادی حق ہے. کراچی میں پاک بحریہ کی سالانہ فلیٹ ایفیشنسی پریڈ. مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان نیوی فلیٹ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا. فلیٹ یونٹس اور افسران کے جذبے کو سراہا. بہترین کارکردگی دکھانے والے یونٹس کو اعزازی شیلڈ سے نوازا. کہا ابھرتے میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے. آپریشنل صلاحیتوں میں مزید اضافے کے لیے جدید پلیٹ فارمز شامل کیے جا رہے ہیں. اسرائیلی فورسز کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. 24 گھنٹے میں مزید 210 فلسطینی شہید. رفح میں کویتی اسپتال کے قریب حملے میں 20 فلسطینی شہید ہوئے. دیر البلاح اور نصیرات کیمپ پر بھی حملے, متعدد فلسطینی زخمی. رفح میں ایک شیرخوار بچی کو کئی گھنٹوں بعد ملبے سے نکال لیا گیا. اسرائیل جانے والے بحری جہازوں پر حوثیوں کا 22واں حملہ. امریکی فوج کے مطابق حوثیوں نے تجارتی بحری جہاز پر ڈرون اور اینٹی شپ بیلسٹک میزائل داغے. شام کے دارالحکومت دمشق میں فضائی اڈے پر اسرائیل کا حملہ. شامی میڈیا کے مطابق ایئر ڈیفنس نے اسرائیلی طیاروں کا حملہ ناکام بنا دیا. فلسطینیوں کی حمایت اور غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج. اٹلی کا یہودی بستیوں کے سابق میئر کو بطور اسرائیلی سفیر قبول کرنے سے انکار. نیو یارک میں مظاہرین نے جان ایف کینیڈی ایئرپورٹ جانے والے راستے بند کر دیے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر بھی ہزاروں امریکیوں نے احتجاج کیا. فلسطینی پرچم لہرائے. وائٹ ہاؤس کے باہر سماجی کارکنوں نے اسرائیلی مظالم کی منظر کشی کی. نیدرلینڈز کے دارالحکومت دی ہیگ میں لوگوں نے بین الاقوامی عدالت انصاف کی جانب مارچ کیا. اسرائیلی مظالم روکنے کا مطالبہ کیا. اسرائیل کے غزہ پر مظالم کے خلاف اردن کے رکن پارلیمنٹ نے احتجاج کرتے ہوئے عرب لیگ کے اجلاس میں اسرائیلی پرچم جلا دیا.